لگا 10 سے 12 بجے تو ہوتا اللہ والی مسجد میں جو 10 سے 12 تک جو ہے 80 طلبہ یعنی اسکول والے طلبہ وہاں جھکتے ہیں، اس لیے ہماری ہر مسجد جتنے بھی طلبہ ہیں وہ ان کو لے کر وہاں پہنچے ہیں۔ تو جو ہے آنے والی چیز جو ہے پرسوں جو ہے پورے بناتا ہمارے مرکز میں، اس لیے سب ساتھی وہاں شرکت کریں، اثر کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے ہمارا آخری جگہ عمر میں بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبها وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم أو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه۔ ہر ہفتے مرکز میں اور ہر مہینے دوڑ میں حیات الصحابہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ عربی میں 3 جلدیں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ ان سے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ جیسا چاہتے ہیں کام ایسا اصول آپ لکھ دیجئے تاکہ ساتھی اس طرح کام کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں کیا چاہتا ہوں، میرا چاہنا کیا ہوتا ہے، چاہنا تو اللہ کا ہے، چاہنا تو رسول اللہ کا ہے، اور چاہنا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس جماعت صحابہ کا ہے۔ ہمارے تبلیغ کے دعوت کے جو اصول ہیں وہ ما قال اللہ، وہ ما قال الرسول، وہ ما فعلت الصحابہ، کہ جو اللہ نے کہا، جو نبی نے کہا اور جو صحابہ نے کر کے دکھلا دیا، وہ ہماری تبلیغ کے دعوت کے اصول ہیں۔ مجھے اس کام سے جو مقصود ہے وہ سارا سب کچھ میں نے حیات الصحابہ میں صحابہ کی زندگی میں لکھ دیا ہے۔ جس کو جس اصول کی جو ضرورت پڑے تو اس کے اندر دیکھے سارا اصول اس کو اس میں مل جائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کی جماعت ہے، رسولوں پیغمبروں کی جماعت ہے، ان سب کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وبہداہ مقتدی، آپ ان سب نبیوں کی اقتداء کیجیے، جس طرح انہوں نے دعوت دی، تبلیغ کی، اللہ کے کلمے کو پھیلانے پہنچانے کے لیے ہجرتیں کی، اپنا وطن علاقہ قربان کیا، ایسے ہی آپ کو بھی کرنا ہے، توحید پر جمنا ہے اور ساری انسانیت کو جمانا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اور پھر اللہ نے ہم سے یہ فرمایا قرآن مقدس میں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ مسلمانوں ایمان والو اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، ان کی راہ کو اپنی راہ بناؤ گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پر پہنچ جاؤ گے، ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت تمہیں ملے گی اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ علماء نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہے، جو بات آپ نے فرمائی اس پر عمل کرنے کا نام اطاعت ہے۔ جیسے ابھی میں نے حدیث بیان کی، اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا، تبلیغ کرو، یہ آپ نے حکم دیا، یہ آپ نے بات فرمائی، تو اس بات کی اطاعت ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اس بات پر عمل کریں، یہ ایک مثال ہے۔ اور اس کے علاوہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تمہارے اوپر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت لازم ہے۔ تو یہ آپ نے بات فرمائی، اس پر عمل کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں عربی میں۔ اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا۔ اذان کا جواب
اطاعت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا، اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ تو اتباع کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا عمل بنانا، جس طرح آپ نے جو عمل کیا اس طرح عمل کرنے کو اتباع کہتے ہیں، اور جو آپ نے فرمایا اس طرح عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے کہلوایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے میرا راستہ یہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے، آپ اس راستے پر چلے۔ تو اب اس راستے پر ہمیں بھی چلنا ہے، اس راستے پر اگر ہم چل رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو سمجھو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی نماز پر مطمئن ہیں، اپنے روزے پر مطمئن ہیں، اپنی تلاوت و ذکر عبادت پر مطمئن ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، تو پھر ہم رسول اللہ کی اتباع نہیں کر رہے، اور ہم اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ گناہ ہوتا ہے سرزد ایک آدمی سے، مگر گناہ ہوتا ہے سرزد ایک آدمی سے، مگر عذاب ہوتا ہے نازل تمام قوم۔ ایک کی غلطی ہوگی سب کو بول، اللہ کے نبی نے فرمایا دین پر جو چل رہا ہے وہ اوپر کے حصے میں ہے جہاز میں، اور جو نہیں چل رہے وہ نیچے کے حصے میں ہے۔ وہ بار بار پانی لینے جا رہے تھے اوپر، انہوں نے کہا بھائی نیچے کھول لو سوراخ اس میں، اگر اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے تو بھائی وہ جانے ان کا کام جانے، جب کشتی میں پانی آئے گا تو نیچے والے غرق نہیں ہوں گے، اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے۔ اس لیے اوپر والوں کو چاہیے کہ نیچے والوں کی فکر رکھیں کہ کوئی ہمارے محلے میں، علاقے میں دین سے، سنت سے، شریعت سے دور نہ رہے۔ تو یہ آپ کا اتباع ہے، تو آپ کا اتباع بھی کرنا ہے اور آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی اقتداء کریں اور ساری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے، ان کی پیروی کرے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا، اللہ کے نبی نے ہمیں کہا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ وہ علم و ایمان جو میں اللہ کے پاس سے لے کر آیا وہ سارے کے سارے اپنی زندگی میں لا چکے، چاہے وہ شہری ہوں، چاہے وہ دیہاتی ہوں، چاہے وہ امیر ہوں، غریب ہوں، نئے ہوں، پرانے ہوں، سارے صحابہ میرے وہ ستاروں کے مانند ہیں، پورا دین اسلام وہ مجھ سے لے کر عمل کر چکے ہیں۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ایک کی بھی تم پیروی کر لو گے، ایک کی بھی تم اتباع کر لو گے تو ہدایت کو پہنچ جاؤ گے۔ تو صحابہ ہمارے امام ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے تھے بڑوں میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد پیغمبر، صحابہ ہیں رہبر۔ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں سارے صحابہ پوری امت کے رہبر ہیں۔ تو ان کی اقتداء، ان کی اتباع یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اتباع یہ اللہ کا امر، اس کا حکم پورا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا فرماتے تھے کہ حیات الصحابہ کو حیات الناس بنانا چاہتا ہوں۔ حیات الصحابہ کے معنی ہے صحابہ کی زندگی، یہ جو کتاب ہے حیات الصحابہ، حضرت فرماتے تھے میں حیات الصحابہ کو حیات الناس بنانا چاہتا ہوں، جو صحابہ کی زندگی تھی وہ حلقہ دو والوں کی زندگی ہو جائے، جو صحابہ کی زندگی تھی وہ ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی زندگی ہو جائے، اور ان کی زندگی ایمان عمل اور ایمان عمل کو پھیلانے اور پہنچانے والی تھی۔ اس لیے حیات الصحابہ پڑھی جاتی ہے عربی میں پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نون عربی میں ہے وہ اردو میں نہیں ہے، وہ ہندی میں نہیں ہے، وہ انگلش میں نہیں ہے، وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں، یہ عربی اللہ کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ کلمہ ہمارا عربی میں ہے، اذان عربی میں ابھی ہوئی، تکبیر عربی میں ہوگی، نماز عربی میں ہوگی، دعائیں عربی میں، سارا دین عربی میں ہے۔ تو عربی کا جو نور ہے وہ حاصل ہو جائے، اس لیے عربی میں کتاب ہر مہینے اور ہر ہفتے مطلب میں ہر مہینے جوڑ میں پڑھی جاتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب اللہ کی قبر کو فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کی زبان عربی ہو جائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی زبان عربی ہو جائے، تاکہ وہ سب کیا کریں، عربی میں قرآن سمجھیں، عربی میں حدیث سمجھیں۔ میں کہتا ہوں سارے مسلمانوں کی نہیں ہو رہی تو کم سے کم سارے تبلیغ والوں کی ہونی چاہیے۔ اب جماعت جائے گی وہاں قطر میں تو وہاں کیسے بات ہوگی، تو عربی کم سے کم تبلیغ والوں کی تو ہو جانی چاہیے کہ ہم عربی کا ذوق اور شوق بھی ہمارے اندر آ جائے، اس لیے عربی میں
تعلیم ہوتی ہے. اور حضرت نے 3 جلدیں اس کی لکھی. ان 3 جلدوں کی شروع میں سب سے پہلے یہ آیت جو میں نے پڑھی اور یہ روایت جو میں نے پڑھی ابھی عربی میں، وہ حضرت نے لکھ کر پوری کتاب کا خلاصہ اس میں بیان کر دیا. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ایمان والے مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کر کے سچ دکھایا. عہد اللہ سے کیا تھا کہ اللہ میں بدر میں شریک نہ ہو سکا، آگے موقع ملے گا تو میں جان قربان کر دوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، انہوں نے اپنا عزم پورا کیا اور جان اللہ کے راستے میں دے دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض صحابہ انتظار میں ہیں کب تقاضا آئے تشکیل ہو اور ہم جان و مال راہ خدا میں قربان کر دیں. اللہ کہتے ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی، ہمارے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. جوڑ ہو رہا ماشاءاللہ، بیان کرنے والا بھی فکر مند ہے، سننے والے بھی فکر مند ہیں، لیکن جیسے ہی بیان پورا ہوا چلو بھائی منڈی میں، چلو بھائی بازار میں، چلو بھائی دکان میں، چلو بھائی کاروبار میں، وہ گشت، وہ مشورہ، وہ تعلیم، وہ فکریں، جو عزائم تھے وہ سب یہاں بھول گئے. اب مہینہ آ گیا، لاؤ بھائی پرچہ کہاں ہے، وہ کارگزاری دینی. کیا کارگزاری دیں گے جب کام ہی نہیں کیا؟ تو ہم بدل جاتے ہیں مشورہ ہوتے ہی اور مسجد سے نکلتے ہی. اور وہ ایسے تھے، اللہ کہتے ہیں وما بدلوا تبدیلا، ان میں تبدیلی نہیں آئی. جو فکر مسجد میں تھی وہی فکر بازار میں تھی. بازار میں بھی وہ خیر کے لیے جاتے تھے، ہم مسجد میں بھی خیر کے ارادے سے نہیں آتے. کہ صحابی بازار گئے آ گئے. حضرت میں آپ نے کوئی چیز بیچی نہ کوئی خریدی، کہ بھائی میں بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، خریدنے بیچنے نہیں آیا تھا. میں کہ چوتھا کلمہ پڑھنے سے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، جنت میں ایک محل بن جائے گا. وہ بازار میں بھی نیکی کمانے کے لیے جاتے تھے اور ہم مسجد میں بھی نیکی کے ارادے سے نہیں آ رہے. سوچ کر آنا چاہیے کہ بھائی میں مسجد میں جا رہا ہوں تعلیم کروں گا، میں مسجد میں جا رہا ہوں تبلیغ کروں گا، میں مسجد میں جا رہا ہوں ملاقاتیں کروں گا، میں مسجد میں جا رہا ہوں لوگوں کی تشکیلیں کروں گا. بہت ساری نیتوں سے جب مسجد میں آئیں گے تب مسجد میں آنے کا فائدہ ہوگا. ورنہ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں. اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. تو بدلاؤ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. دین میں جیسے ہم یہاں ہیں مسجد میں پابند، ایسے ہی گھر میں دکان میں بھی ہم دین کے پابند ہوں گے. اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو کسی کو اپنا نمونہ آئیڈیل امام بنانا چاہے تو وہ زندہ کو نہ بنائے، ان کو بنائے جو اس دنیا سے جا چکے. کیونکہ زندہ کب فتنے میں مبتلا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. جو دنیا سے چلے گئے اولئک اصحاب محمد، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کانوا افضل هذه الامہ، جو اس امت میں سب سے افضل ہیں. اگر رہا قلوبا، دل کے اعتبار سے بہت صاف ہیں. اعمقها علما، علم کے اعتبار سے بہت گہرے ہیں. واقلها تکلفا، اور زندگی کے اعتبار سے بہت سادہ ہیں. اختارهم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے ان سب کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے ولاقامت دینی، اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب کر لیا نبیوں کی طرح. فاعرفوا لهم فضلهم، ان کی فضیلت کو پہچانو، مرتبے کو پہچانو. وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم، جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق کو، ان کی عادات کو اپنی زندگی میں لاؤ. کیوں؟ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، وہ سارے صحابہ صراط مستقیم پر تھے جن کو تم ہر نماز میں مانگتے ہو اهدنا الصراط المستقیم. سارے صحابہ صراط مستقیم پر تھے، ان کے طریقے پر آ جاؤ. آئیں گے ان کے طریقے پر؟ انشاءاللہ. کون آئے گا؟ اکیلے آئیں گے؟ سب کو لائیں گے؟ سب کو لائیں گے انشاءاللہ. سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری، روزانہ، دین اور دعوت کے لیے اس ترتیب پر ہم سب کو ہے آنا اور سب کو ہے لانا. تبھی ہوگا جنت میں سب کا جانا. سب جنت میں جب جائیں گے جب سب دیندار اور دین کے مددگار ہو جائیں گے. جائیں گے سب جنت میں انشاءاللہ. کون جائیں گے جنت میں؟ جنت میں سب جائیں گے. اور جماعت میں؟ جماعت میں بھی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم علمنا آداب الدعوة والتبليغ واجعلنا متصفين بصفات الداعين والمبلغين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی اس کو معاف فرما آئندہ صحیح صحیح کہنے کی سننے کی عمل کرنے کی اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر سارے عالم پہ جماعتیں بنا بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما مولا ہماری مسجدوں کو مسجد نبی جیسا بنا ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعوت میں عبادت میں علم میں ذکر میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما علم کی علماء کی مدارس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ذکر کی ذاکرین کی خانقاہوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما تبلیغ کی مبلغین کی مراکز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما کتابوں کی مصنفین کی کتب خانوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ ہم سب کو ایک فرما نیک فرما اے اللہ ہمارے سینوں سے کینوں کو پاک فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کو ایک فرما نیک فرما سعادت والی زندگی نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما مولا برے خاتمے سے ہم سب کی امت کی پوری حفاظت فرما مولا موت کی سختی آسان فرما قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما حشر کے پرسرات کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما جن بھائیوں نے دوستوں نے یا ارحم الراحمین دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں اے اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما اے اللہ رزق حلال وسعت کے ساتھ سہولت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہم کو عطا فرما اے اللہ رزق حلال وسعت کے ساتھ سہولت کے ساتھ عافیت کے ساتھ عطا فرما حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم میں تمام حضرات بھائی نئی نماز سے فارغ کھانے کے بعد جانے تب تو پہلے کھانے کھلانے السلام ما شاء الله اللهم علمنا كتابك وفقهنا في الدين ما شاء الله ما شاء الله لا قبول فقط الله كما تفرما يا شيخ سارے ساتھ کیا جو جماعت والے
سے